بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ان اعمال کا ذکر کریں گے جن اعمال سے ہمیں دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ اعمال ہم دنیا میں کرتے ہیں، اور ان اعمال سے مسلمان کو، مومن کو آخرت کے عذاب سے، آخرت کی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔ تو اس حدیث کو تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کیا گیا، اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت سے فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات عجیب مناظر دیکھے کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، پھر اسی دوران اس کا وضو آتا ہے، اس کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ یعنی وہ جو دنیا میں وضو کیا کرتا تھا، تو جب اس کو قبر کے عذاب نے گھیرا تو وہ اس کا وضو آ کر اس کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا، شیطان نے اسے وحشی بنائے ہوئے ہے، تو اسی دوران اللہ کا ذکر آتا ہے۔ جو وہ دنیا میں اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، تو وہ اللہ کا ذکر آتا ہے، اس کو شیطان کے چنگل سے نجات دلاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا جو عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اتنے میں پھر اس کی نماز آتی ہے، جو وہ دنیا میں نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا، تو وہ اس کی نماز آتی ہے، اس کو عذاب کے فرشتوں سے چھڑاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، میں نے ایک اور امتی کو دیکھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہو رہا تھا۔ جب وہ حوض پر پانی پینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو واپس دھکا دے دیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہے، اس کو دھکا دے دیتا ہے، اسے پانی نہیں پینے دیتا۔ پھر اسی دوران اس کا روزہ آتا ہے۔ وہ جو شخص دنیا میں روزے رکھا کرتا تھا، تو اس دوران اس کا روزہ آتا ہے، اس کو حوض سے پانی پلا دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک اور امتی، میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا جو انبیاء کرام مختلف حلقے باندھ کر بیٹھے تھے۔ وہ میرا امتی ان انبیاء کرام کے کسی ایک حلقے میں بیٹھنا چاہتا، تو جب وہ اس حلقے کے قریب بیٹھنے لگتا تو وہ حلقے والے اسے وہاں سے اٹھا دیتے۔ پھر اسی دوران اس کا غسل جنابت آیا، یعنی اس کی پاکیزگی آئی، اس کا وہ طہارت اور اس کی پاکیزگی، اس کا غسل آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھا دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا جس کو چاروں طرف سے اندھیرے نے گھیر رکھا تھا، اوپر نیچے چاروں طرف سے، دائیں بائیں ہر طرف اس کے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہ اندھیرے میں گھرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا حج اور عمرہ آتا ہے، اس شخص کو اندھیرے سے نکال کر نور کی وادی میں پہنچا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا، وہ مومنوں سے، وہ مسلمانوں سے، وہ مومنوں سے، ایمان والوں سے ہم کلام کرنا چاہتا، لیکن کوئی اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اتنے میں صلہ رحمی آتی ہے، وہ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اسی دوران صلہ رحمی آتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ اس سے بات چیت کرو، یہی تمہارا بھائی ہے، یہ مومن ہے، یہ لوگوں کے ساتھ دنیا میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اس سے بات چیت کرو۔ چنانچہ وہ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں نے ایک اور امتی کو دیکھا، وہ اپنے منہ پر سے آگ کے شعلے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے منہ کی طرف جو آگ بڑھ رہی تھی،
وہ واپس جانے کا نام ہی نہ لیتی۔ اتنے میں اس کا صدقہ آیا، اس کی خیرات آئی۔ وہ جو صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا وہ صدقہ آتا ہے، اس کے منہ پر اور آگ کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے، ایک دیوار بن جاتا ہے، اور پھر اتنے میں خیرات آتی ہے، اس کے سر پر سایہ بن جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا جو عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر رکھا تھا، لیکن اتنے میں اس کا یہ عمل آیا، یہ عمل جو وہ دنیا میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا، برائی سے منع کرتا، اس کا یہ عمل آتا ہے، اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر عذاب کے فرشتوں سے نجات دلا کر رحمت کے فرشتوں کے پاس لے جاتا ہے، رحمت کے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک اور امتی کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور اللہ اور اس شخص کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ اسی دوران اس کا اچھا اخلاق آتا ہے، جو وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتا تھا، اس کا وہ اچھا اخلاق آتا ہے۔ اللہ اور اس بندے کے درمیان جو پردہ حائل تھا اس حجاب کو ہٹا دیتا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں مزید آگے کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا، اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں طرف سے آ رہا تھا، اتنے میں اس کا خوف خدا آتا ہے اور اس کا نامہ اعمال دائیں طرف کر دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا جو جہنم کے کنارے کھڑا تھا، اسی وقت اس کا خوف خدا آیا، اللہ سے ڈرنا آیا، اللہ سے اس کا محبت کرنا یہ عمل آیا، اسے جہنم سے بچا لے جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک اور اپنے امتی کو دیکھا جسے اوندھا کر دیا گیا تھا، اس کے بعد جہنم میں ڈالا جانے والا تھا، اسی وقت اس کا اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں رونا اور آنسو بہانا، اس شخص کا یہ عمل آتا ہے، اس کو جہنم میں ڈالے جانے سے بچا لیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے ایک اور امتی کو دیکھا جو پل صراط پر جا رہا ہے اور وہ ایسے لگتا ہے کہ اب یہ پل صراط سے گرنے والا ہے، تو وہ پریشان ہے، پل صراط پر ہے، ہچکولے کھا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ گرنے والا ہے۔ اتنے میں اس کا درود آتا ہے، اس کا مجھ پر درود پڑھنا آتا ہے، یعنی یہ عمل آتا ہے، وہ درود پڑھنا یہ عمل آتا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر اس کو پل صراط پار کرا دیتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک اور اپنے امتی کو دیکھا جو جنت کے دروازے پر پہنچا لیکن دروازہ بند ہو گیا، اسی وقت اللہ کا ذکر آیا، وہ جو اللہ کا یہ مبارک نام لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کا یہ نام، اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کا نام جو دنیا میں وہ لیا کرتا تھا، اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا یہ مبارک ذکر آتا ہے، اللہ کے یہ مبارک نام آتے ہیں، اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث کو تفسیر ابن کثیر میں بھی بیان کیا گیا اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب نوادر الاصول میں بھی اس کو بیان کیا۔ دوستو، یہ ہیں وہ اعمال جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔